اسرائیل کا ایران پر تیسرا حملہ، نیتنز میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، شیراز اور تبریز ایئرپورٹ پر بھی بمباری۔ صہیونی فوج نے پہلا بڑا حملہ 200 طیاروں کے ساتھ کیا، تہران سمیت 8 شہروں پر بمباری کی۔ تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز پر بھی حملے۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل حسین سلامی سمیت 20 سینئر کمانڈر شہید۔ ایروسپیس فورس کے سربراہ جنرل حاجی زادے، القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی، ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدان اور جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی شامل۔ حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 78 افراد شہید، 329 زخمی۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملے، اسرائیلی فوج کا تمام ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ صہیونی حکومت نے اپنے لیے دردناک اور تلخ انجام کو دعوت دی، بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کر دیا، اسرائیل کو احمقانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا، ایران بھرپور جواب دے گا، ملکی قیادت پر بھروسہ رکھیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم سے خطاب، میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نئے آرمی چیف اور جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے سربراہ مقرر۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا، اب یہ وقت ہے ایران ایٹمی معاہدہ کرے یا مزید تباہی کے لیے تیار رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت پیغام، کہا بہت زیادہ جانوں کا ضیاع اور تباہی ہو چکی، اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہ بچے ایران ڈیل کر لے۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کا حصہ نہیں، وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وضاحت۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے حملہ بلا اشتعال قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، عالمی برادری جار ملک کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جانی نقصان پر ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار، کہا اسرائیلی حملہ سنگین، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور باعث تشویش ہے، خطہ مزید خطرات سے دوچار ہوگا۔ ایران پر حملہ افسوسناک ہے، اسرائیل کی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا صہیونی ریاست نے حملہ کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ بلاول بھٹو کی بھی حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل نے پہلے غزہ کو نشانہ بنایا، اب یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ رہی ہے، عالمی دنیا امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ برسلز میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا، یورپی یونین کے سامنے پاکستان کا موقف رکھا ہے، پاک بھارت کشیدگی، آبی تنازع سمیت مختلف معاملات پر بات کی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، اقوام متحدہ سے فوری اقدام کا مطالبہ۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، اسرائیل نے خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے کی پالیسی کو خطرناک مرحلے تک پہنچا دیا۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور عمان کی بھی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، چین اور روس کا بھی حملے پر اظہار تشویش۔ سندھ کا 3451 ارب سے زیادہ کا بجٹ پیش، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، گریڈ 1 سے 16 تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 12%، گریڈ 17 سے 22 تک 10% اضافہ، پینشن میں 8% اضافے کی تجویز، سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 20% کمی، تعلیم کے لیے 102 ارب، صحت کے لیے 45 ارب 37 کروڑ اور پانی کے منصوبوں کے لیے 73 ارب 90 کروڑ مختص، بلدیات کے لیے 132 ارب رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے لیے 50 الیکٹرک بسوں اور ایس آئی یو ٹی کو 19 ارب دینے کا اعلان۔ اپوزیشن رہنما علی خورشیدی کہتے ہیں، حکومت مسائل کے حل کے لیے کوئی اسکیم لائی، بجٹ میں کراچی کے عوام کو نظر انداز کیا گیا۔ اور خیبر پختونخوا کا 2119 ارب روپے کا بجٹ بھی پیش، 1962 ارب کے اخراجات، 157 ارب سرپلس، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، کم سے کم اجرت 40,000 مقرر، ترقیاتی منصوبوں پر 155 ارب خرچ کیے جائیں گے، پراپرٹی الاٹمنٹ ٹرانسفر سٹاپ ڈیوٹی 2% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، برادر ملک پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں،
اسرائیل اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا ایک کے بعد ایک مسلم ملک پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کو نہ روکا گیا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ، ایران میں پاکستانی شہریوں اور زائرین کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ ایران کے خلاف کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، جنگ آسان نہیں ہوگی، عوام کو لمبے عرصے تک زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، موساد نے ڈرون بیس تہران کے قریب ہی قائم کیے تھے، موساد کمانڈوز اور حساس آلات کو خفیہ طور پر پہنچایا گیا، ڈرون حملے وہیں سے کیے گئے، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ ایران کو تشویشناک صورتحال پر نظر ہے، ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ہے۔ عالمی ایٹمی تمرئی ایجنسی کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد رد عمل۔ IAEA کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا ایٹمی ریکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا ایرانی تنصیبات پر حملے پر تشویش ہے، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، اقوام متحدہ سے فوری اقدام کا مطالبہ۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا اسرائیل نے خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے کی پالیسی کو خطرناک مرحلے تک پہنچا دیا، صہیونی حکومت پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، عالمی برادری کو اب بہت ہو چکا کہنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور عمان کی بھی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ چینی ترجمان نے کہا اظہار تشویش ہے، کہا جارحیت کسی فریق کے مفاد میں نہیں، روس کا بھی تشویش کا اظہار، ترجمان کرملن کی اسرائیلی حملے کی مذمت۔ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپین تھنک ٹینک کو خطے کی صورتحال پر بریفنگ، کہا بھارت نے بلا جواز جارحیت کی، کشیدگی کے دوران پاکستان نے جارحانہ اقدامات نہیں کیے، تحمل سے کام لیا، دفاع کا حق استعمال کیا۔ ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ، برینڈ خام تیل $76 فی بیرل پر پہنچ گیا، WTI کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثر، 100 انڈیکس میں 1949 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,23,000 اور 24,000 کی حدیں گنوا بیٹھی۔ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ چھڑ گئی، اسرائیلی حملے سے لے کر ایران کے جوابی وار تک۔ سما کی خصوصی نشریات، اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، نیوکلیئر معاہدے کے لیے مذاکرات پر منفی اثرات پڑیں گے، تہران کے پاس زیادہ آپشنز نہیں، ایران نے ابھی بڑا جوابی حملہ نہیں کیا، صرف امریکہ ہی اسرائیل کو روک سکتا ہے، دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے تجزیے اور تبصرے۔ رواں مالی سال برآمدات میں اضافہ ہوا، اب LCs کھولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، پیٹرولیم درآمدات کم ہو گئیں، نجکاری اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ، کہا PIA کی نجکاری کے لیے سرمایہ کاروں کے تحفظات دور کر دیے، کمپلائنس اور انفورسمنٹ سے ٹیکس وصولی بڑھائی ہے، زرعی ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے۔ بھارت میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب گرنے والے طیارے کا بلیک باکس مل گیا، حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری، مکمل جلی ہوئی لاشوں کی شناخت ناممکن، ورثاء DNA کروانے پہنچ گئے، حادثے میں 241 مسافر اور ہاسٹل پر ملبہ گرنے سے 75 افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، جنرل اسمبلی میں 149 ووٹوں کے ساتھ غزہ سے متعلق قرارداد منظور، 12 ممالک نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، 19 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، پاکستان قرارداد پیش کرنے اور اس کے حق میں ووٹ دینے والوں میں شامل تھا۔ اور سٹار بیٹر بابر اعظم بگ بیش لیگ کا حصہ بن گئے، BBL فرنچائز سڈنی سکسرز نے معاہدہ کر لیا، قومی بلے باز کا کہنا ہے بگ بیش لیگ کا پہلا سیزن کھیلنے پر پرجوش ہوں۔